السلام علیکم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمرے سے فارغ ہو کر مکہ مکرمہ میں آپ کا جتنا قیام ہو اسے زندگی کا قیمتی ترین وقت سمجھیں، اور سوائے سونے اور کھانے کے باقی سارا وقت حرم کے اندر گزاریں۔ مسجد حرام میں ایک نماز جماعت سے پڑھیں گے تو 27 لاکھ فرض نمازوں کا ثواب ہوگا۔ اگر کسی کی عمر 1000 برس بھی ہو تو بھی 27 لاکھ فرض نمازیں نہیں پڑھ سکتا، بنتی نہیں۔ اور سنت نفل کا ثواب 1,00,000 گنا ہوگا۔ تہجد، اشراق، چاشت، اوابین کا بھی اہتمام کریں۔ سورج کے طلوع ہونے کے کم از کم 12 منٹ بعد 2 اور پھر 2 4 رکعت اشراق کے نفل پڑھیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مکہ مکرمہ کی مسجد حرام میں
گھڑیوں میں نماز کے اوقات وہ فیڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ گھڑیوں میں دکھائی دیتے رہتے ہیں، تو اس میں وقت شروق آتا ہے، فجر کا، ظہر کا، عصر، مغرب، عشاء کا وقت آتا ہے، اور ایک وقت شروق آتا ہے فجر کے بعد۔ تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شروق کا معنی اشراق ہے، اور وہ اس وقت کے آنے پر اشراق کے نفل پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر 6 بجے وقت شروق لکھا ہے تو وہ حاجی لوگ 6 بجے اشراق کے نفل پڑھنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ شروق کا معنی طلوع ہے، یعنی اس دن 6 بجے تو سورج طلوع ہو رہا ہے، تو طلوع کے وقت سے کم از کم 12 منٹ بعد یا احتیاطاً 15 منٹ بعد اشراق کے نفل پڑھنے چاہیے۔ پھر چوتھائی حصہ دن کا گزر جائے، تقریباً 8:30 9 بجے چاشت کے نفل پڑھیں، کم از کم 2، زیادہ سے زیادہ 12۔ اور اگر اس وقت آپ کو موقع نہ مل سکتا ہو تو اشراق کے بعد بھی اگر چاشت کی نیت سے 2 رکعتیں پڑھ لیں تو آپ کے چاشت کے نفل بھی ہو جائیں گے۔ مغرب کی نماز کے بعد 2 سنت، پھر 2 نفل اور پھر 2 نفل، یہ کل 6 رکعتیں اوابین کے نفل بن جاتے ہیں۔ 6 رکعت اوابین پڑھنے پر 12 سال کی عبادت کا ثواب احادیث میں بتایا گیا ہے۔ کوشش کریں کہ ایک قرآن کریم مسجد حرام میں مکمل کریں اور دوسرا قرآن شروع کر کے دعا کریں کہ یا اللہ میں اس قرآن کریم کی تکمیل دوبارہ یہاں پہ آ کے کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ حاضری کی سعادت عطا فرماتے ہیں۔ طواف کثرت سے کریں۔ طواف ایسی عبادت ہے جو سوائے مسجد حرام اور بیت اللہ کے کہیں اور میسر نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مطاف میں جانے کے لیے عمرے کا احرام ہونا حکومت سعودیہ کے قانون کے مطابق ضروری ہے۔ سادہ کپڑوں میں آپ مطاف کے اندر نہیں جا سکتے، تو بعض حاجی حضرات فرضی چادریں اوڑھ کر مطاف میں پہنچ جاتے ہیں، تو جو پہرے پر اور چیکنگ کے لیے کھڑے ہوتے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عمرے والا ہے، وہ عمرے والا سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ یہ عمرے والا نہیں ہے تو اسے وہ مطاف میں جانے کی اجازت نہ دیں۔ تو اس طرح بغیر عمرے کے فرضی چادریں اوڑھ کر مطاف میں داخل ہو جانا مناسب نہیں ہے، ایسا نہ کیا جائے۔ ہاں، دوسری منزل پہ، تیسری منزل پہ طواف کی اجازت ہے، وہاں کوئی احرام کی شرط نہیں ہے، تو وہاں طواف کریں۔ اور طواف کے جتنے قدم زیادہ ہوں گے اتنی نیکیاں اور اجر زیادہ ہوگا۔ اور اگر آپ اس دوران کوئی اور عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو اجازت ہے، چادریں اوڑھ کر مسجد حرام میں چلے جائیں اور قاعدے کے مطابق عمرے کی نیت کر کے لبیک پڑھیں، اور پھر بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق عمرہ کر کے سعی کریں، سر مونڈ لیں تو عمرہ ہو جائے گا، جائز ہے۔ لیکن جتنا وقت آپ عمرے پہ خرچ کریں گے وہ وقت طواف پہ خرچ کر دینا زیادہ ثواب ہے۔ 7 ذی الحج کی شام کو
یا 8 ذی الحج کی صبح کو مکہ مکرمہ سے ہی آپ حج کا احرام باندھیں گے۔ معلم کی، ٹور آپریٹر کی ہدایت کے مطابق احرام باندھنے کا جو مسنون طریقہ قدر تفصیل سے بیان ہوا ہے اس کی رعایت رکھیں گے۔ جس شخص نے قربانی کرنی ہو اس کے لیے سنت یہ ہے کہ ذی الحج کا چاند نظر آ جائے تو وہ اپنی ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کے ناخن بھی نہ کاٹے اور بدن سے بال بھی نہ صاف کرے۔ تو اس لیے آپ حج کے احرام کے لیے ذی الحج کے چاند نظر آنے سے پہلے ہی احرام کی سنت کی ادائیگی کی نیت سے بدن کے غیر ضروری بال بھی صاف کر لیں اور ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کے ناخن بھی کاٹ لیں اور غسل کریں، سر داڑھی کے بالوں پہ خوشبو لگائیں، پھر چادریں اوڑھیں، سر ڈھانپ کر 2 نفل پڑھیں۔ اپنے ہوٹل میں ہی پڑھ لیں، درست ہے۔ اگر مسجد حرام میں آ کر نفل پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ نفل پڑھ کر پھر قاعدے کے مطابق سر ننگا کریں اور حج کی نیت کریں۔ اے اللہ، میں حج کرنے کی نیت کرتا ہوں، میرے لیے آسان فرما اور مجھ سے قبول فرما۔ اور اگر آپ کسی کی طرف سے حج بدل کر رہے ہیں تو پھر اس کی طرف سے حج کی نیت کریں گے۔ مثال کے طور پر، اے اللہ، میں محمد خالد ولد محمد ابراہیم کی طرف سے حج کرنے کی نیت کرتا ہوں، تو میرے لیے آسان فرما اور مجھ سے قبول فرما۔ پھر بلند آواز سے 3 دفعہ تلبیہ پڑھیں۔ احرام کی 12 پابندیاں تلبیہ پڑھتے ہی شروع ہو جائیں گی۔ پھر قاعدے کے مطابق دعا مانگیں، تلبیہ کثرت سے پڑھتے رہیں۔ 8 ذی الحج کو ظہر کی نماز کے وقت منا میں پہنچ جانا سنت ہے، اور 8 ذی الحج کی ظہر، عصر، پھر مغرب، عشاء اور 9 ذی الحج کی فجر، یہ 5 نمازیں منا میں ادا کرنا سنت ہے۔ اور اگر منا میں یہ 5 نمازیں ادا کرنے کا موقع نہیں ملا، مثال کے طور پر آپ 8 ذی الحج کی فجر منا میں آ کر پڑھتے ہیں، معلم یا ٹور آپریٹر آپ کو جلدی لے آتا ہے، اور پھر 9 ذی الحج کی فجر عرفات میں پڑھتے ہیں، تو 5 نمازیں منا میں ہو تو گئی، لیکن 5 نمازیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء 8 ذی الحج کی اور فجر 9 ذی الحج، یہ 5 نمازیں منا میں سنت ہیں۔ لیکن اگر حجاج کرام کے انتظامات کے پیش نظر اور حجاج کرام کی تعداد کے بڑھ جانے کی وجہ سے اگر انتظامی حوالے سے آپ کی نمازیں پوری یہاں نہیں بنتی تو پھر انشاءاللہ کوئی آپ پر حرج نہیں ہوگا۔ یہ 5 نمازیں منا کے اندر 8 ذی الحج کو اور 9 ذی الحج کی فجر کو ادا کرنا مسجد حرام میں باجماعت نماز پڑھنے سے بھی زیادہ اجر رکھتی ہیں، اس لیے کہ اگر یہ نمازیں مسجد حرام میں پڑھنا زیادہ ثواب ہوتا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ یہ نمازیں مسجد حرام ہی میں پڑھتے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے
یہ نمازیں مینا کے میدان میں پڑھی ہیں، لہذا یہاں پر ان نمازوں کا زیادہ ثواب ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ مینا میں، پھر عرفات میں، پھر مزدلفہ میں بعض حجاج 2 رکعتیں پڑھنے، 4 رکعتیں پڑھنے پر بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض حجاج 2 پڑھنے پر، 4 پڑھنے پر اصرار کرتے ہیں۔ تو یہ موقع بحث کرنے کا نہیں، اصرار کرنے کا نہیں۔ ہر حاجی اپنے بارے میں مسئلے کی پوری تحقیق رکھے اور پھر اپنے سمجھے ہوئے مسئلے کے مطابق مینا، عرفات، مزدلفہ میں ظہر، عصر، عشاء کی نمازیں ادا کرے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ جو حاجی مکہ مکرمہ، مینا، عرفات، مزدلفہ، ان 4 جگہوں پہ، مکہ، مینا، عرفات، مزدلفہ، اگر ان 4 جگہوں پہ 15 دن کا قیام کرتا ہو، یعنی اس کے یہ 15 دن بنتے ہوں، تو پھر تو وہ ہر جگہ پہ اپنی نماز پوری پڑھے گا، ظہر، عصر، عشاء کی بھی 4 رکعتیں پوری پڑھے گا۔ اور جس حاجی کی ان 4 جگہوں پہ 15 دن قیام کی مدت نہیں بنتی، 14 دن بنتی ہے یا اس سے کم بنتی ہے، تو پھر وہ اگر خود پڑھے گا یا خود امام بنے گا تو ظہر، عصر، عشاء کی 2 رکعتیں پڑھے گا۔ سمجھ گئے؟ سمجھ گئے؟ بعض لوگ اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں 2 رکعتیں پڑھی، عرفات میں بھی 2 رکعتیں پڑھی، تو اس لیے پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ اور ان جگہوں پہ 15 دن بنتے ہی نہیں تھے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 ذی الحج کو مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تھے اور 14 ذی الحج کی فجر پڑھ کر مکہ مکرمہ سے نکل گئے تھے۔ کتنے دن بنے؟ 14 دن بنتے ہی نہیں، تو آپ مسافر تھے۔ لیکن جس کے 15 دن بنتے ہوں یا زیادہ بنتے ہوں وہ مقیم ہو جاتا ہے، اور مقیم کو نماز پوری ادا کرنا ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرفات میں 4 رکعتیں ادا فرمائیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی 4 رکعتیں ادا فرمائیں۔ تو 2 یا 4 رکعتوں کا تعلق مسافر یا مقیم ہونے پر ہے، مینا، عرفات، مزدلفہ ہونے پر نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ بس یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں، نہ کسی سے پوچھیں، نہ کسی سے اصرار کریں، اور جو مسئلہ آپ نے سمجھ لیا ہے اس پر عمل کریں۔ کوشش کریں مینا، عرفات، مزدلفہ میں نمازیں باجماعت ادا کریں۔ اگر آپ کے گروپ میں کوئی عالم ہو تو انہیں اپنا امام مقرر کریں، اگر کوئی عالم نہیں ہے تو جو آپ میں سے علم عمل میں افضل شخص ہو، جس کی تجوید صحیح ہو، اسے اپنا امام مقرر کر لیں اور نمازوں کے اوقات متعین کر لیں تاکہ سب کو معلوم ہو، اور ہر نماز کے لیے اذان دے کر اور تکبیر کہہ کے باجماعت نماز ادا کریں۔ مینا کے قیام میں خوب تلبیہ پڑھیں، ذکر دعا میں مصروف رہیں، مسائل کا مذاکرہ کرتے رہیں۔ دنیاوی باتوں کے کرنے سے
قطعی پرہیز کریں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ احرام کی حالت میں آپ جو کام کریں گے، جو عمل کریں گے، پھر وہ زندگی بھر کرتے ہی رہیں گے، وہ آپ کی زندگی کا خاصہ بن جائیں گے۔ احرام کی حالت عبادت کی حالت ہے، تو کوئی دنیا کی باتیں، کوئی دنیا کی سوچ، اور اس سے بھی پھر بڑھ کر کوئی غیبت، کوئی چغلی، کوئی جھگڑا، اور اس سے بھی بڑھ کر گالی گلوچ، یہ تو اپنے حج کو خراب کر دینے والی باتیں ہیں۔ حق تعالیٰ نے خاص طور پر فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، احرام کی خلاف ورزی نہیں کرنی، کوئی شہوت کا کام نہیں کرنا، کوئی گناہ نہیں کرنا، اور کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں کرنا۔ مینا کے اپنی جگہ لینے کے لیے حاجی میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، عرفات میں جگہ لینے کے لیے بعض دفعہ حاجی جھگڑ پڑتے ہیں۔ تو کسی بھی موقع پر، کسی بھی وجہ سے ہرگز جھگڑا نہیں کرنا، نہ کسی سے تو میں کرنی ہے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا بھی ہے تو برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اور یہ خیال کرنا ہے کہ میرا صبر کرنا یہ میرے حج کو مبرور بنائے گا اور مجھے اللہ کے قریب کر دے گا۔ تو تھوڑی سی مشقت ہے، میں برداشت کر لوں گا۔ 9 ذی الحج کی فجر پڑھ کر آپ میدان عرفات پہنچنے کے لیے چلیں گے، اور اگر معلم 8 کی رات ہی کو آپ کو میدان عرفات میں لے آنا چاہے تو پھر آپ اس کے نظم میں اس کے ساتھ تعاون کریں، پھر آپ رات ہی کو مینا میں آ جائیں، اور پھر فجر 9 ذی الحج کی فجر عرفات ہی میں ادا کریں گے۔ 9 ذی الحج کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد ایک مرتبہ تکبیرات تشریف پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ مرد پر بلند آواز سے یہ تکبیرات پڑھنا واجب ہے، اور عورتوں پر آہستہ آواز سے یہ تکبیرات پڑھنا واجب ہے۔ نماز خواہ جماعت سے پڑھیں، خواہ الگ پڑھیں، جماعت سے پوری نماز پڑھیں یا کچھ رکعتیں رہ جائیں، جب بھی سلام پھیریں گے تو تکبیرات تشریق بلند آواز سے پڑھنا واجب ہوگا۔ آج 9 ذی الحج ہے، اور آپ کو آج حج کا رکن اعظم ادا کرنا ہے، حج کا سب سے بڑا رکن ادا کرنا، اور وہ ہے وقوف عرفہ۔ وقوف عرفہ کے لیے آپ پہلے ہی سے اپنے آپ کو تیار کر لیں، اور اپنی ساری ضرورتیں پوری کر لیں، اپنا آرام بھی پہلے سے پورا کر لیں، کھانا پینا بھی پہلے سے پورا کر لیں۔ 9 ذی الحج کو زوال سے پہلے اپنی ساری ضرورتیں پوری کر لیں، تاکہ 9 ذی الحج کو زوال سے لے کر غروب تک آپ کو نہ تو کسی قسم کے کھانے کی کوئی ضرورت پیش آنی چاہیے، اور نہ ہی کوئی آرام کرنے یا لیٹنے کی ضرورت محسوس کرنی چاہیے۔ اور 9 ذی الحج کو زوال سے لے کر غروب تک یہ جتنا بھی وقت بنے
6 گھنٹے کم و بیش 6.5 گھنٹے، یہ ساری زندگی کا قیمتی ترین وقت ہے، اور پورے حج سے بھی قیمتی ترین وقت ہے۔ اور اس وقت کے اندر کسی بھی کمی کوتاہی اور کسی طرح سے بھی غفلت کی تلافی کسی اور وقت میں ممکن نہیں ہو سکے گی۔ وقوف عرفہ کے لیے غسل کر لینا سنت ہے، لیکن غسل میں صابن استعمال کرنا درست نہیں ہے، بدن سے بال توڑنا بھی درست نہیں ہے، بس بدن پہ پانی بہا لیں، پسینہ بہا لیں، اور زوال ہوتے ہی ظہر کی اذان دیں اور ظہر کی نماز باجماعت ادا کریں۔ اگر آپ اپنے خیمے میں ہی ہیں تو پھر ظہر کو ظہر کے اول وقت میں ادا کریں، اس کے بعد سنتیں پڑھیں، اور پھر عصر کی نماز کو عصر کے وقت پہ ادا کریں۔ اپنے خیمے میں ظہر اور عصر دونوں نمازوں کو اکٹھا پڑھنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اس پر پھر لوگ جھگڑتے ہیں، بحث کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر عصر کی دونوں نمازیں میدان عرفات میں اکٹھی پڑھائی تھیں، تو آپ نبی کی اتباع کیوں نہیں کرتے؟ جھگڑتے ہیں۔ تو ہم ان جھگڑنے والوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی 2 رکعتیں جماعت کے ساتھ پڑھائی تھیں، پڑھاتے رہے ہیں مسجد نبوی میں۔ عیدین کی 2 رکعتیں بھی جماعت کے ساتھ پڑھاتے رہے ہیں عیدگاہ میں۔ تو کیا آپ اپنے گھر میں جمعے کی 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں؟ کیا اپنے خیمے میں، اپنے گھر میں، اپنے دفتر میں عید کی 2 رکعتیں اکیلے پڑھ سکتے ہیں؟ کیوں؟ آپ رسول اللہ کی اتباع کیوں نہیں کرتے کہ رسول اللہ نے 2 رکعتیں جمعے کی جماعت کے ساتھ پڑھائی ہیں، آپ بھی اکیلے گھر میں جمعے کی 2 رکعتیں پڑھیں، عید کی 2 رکعتیں اکیلے پڑھیں؟ جائز ہے۔ تو شرعی اصول یہ ہے کہ جس نماز کے ساتھ خطبہ ہو، جس نماز کے ساتھ خطبہ ہو، وہ نماز اگر اسی خطیب کے پیچھے پڑھیں گے تو اسی کی اتباع میں پڑھیں گے، اور اگر وہ نماز آپ اس خطیب کے پیچھے نہیں پڑھتے، اپنے طور پہ پڑھتے ہیں، پھر اس خطیب کی اتباع نہیں کی جائے گی، بلکہ پھر اکیلے پڑھنے کے جو احکامات ہیں انہی پر عمل کیا جائے گا۔ اب میدان عرفات میں خطیب صاحب جو ظہر عصر کی نمازیں اکٹھی پڑھاتے ہیں تو پہلے 2 خطبے پڑھتے ہیں، پھر ظہر کی نماز جماعت سے پڑھاتے ہیں، پھر عصر کی نماز جماعت سے پڑھاتے ہیں۔ اور حج کا خطبہ صرف وہ امام ہی دے سکتا ہے جو کہ امیر المؤمنین بادشاہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حج کا خطبہ نہیں دے سکتا۔ جب نہیں دے سکتا اور وہ اپنے خیمے میں ہے تو پھر وہ قاعدے کے مطابق ظہر کو ظہر کے وقت میں، عصر کو عصر کے وقت میں ادا کرے گا۔
اور مسجد نمیرہ میں جو لوگ امام کے ساتھ ہوں، اس کا خطبہ سنیں، تو پھر وہ اس امام کے پیچھے ظہر عصر کی نمازیں اکٹھی پڑھیں، وہاں جائز ہے۔ لیکن وہاں پہنچنا آسان کام نہیں ہے۔ مسجد نمیرہ میں جانا ایک تو بڑا مشقت کا کام ہے، دوسرا وہاں پہنچ کر خشوع خضوع سے، دھیان توجہ سے اور پوری لجاجت سے دعا مانگنا، وقوف کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اتنا رش اور دھکم پید ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ یہ وقوف اپنے خیمے میں ہی کریں۔ بعض لوگ وقوف کے لیے جبل رحمت پہ آتے ہیں، یہ بھی سنت نہیں ہے، اور جبل رحمت میں بھی وہی مسائل ہیں کہ وہاں پہنچنا اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ تو ایک اہم عبادت کا وقت ہے، ایک اہم رکن کے ادا کرنے کا وقت ہے۔ آپ یکسوئی میں اور تنہائی میں اور خشوع خضوع اور انتہائی توجہ کے ساتھ اپنے اس وقت کو قیمتی بنانے کا اہتمام کریں۔ ظہر کی نماز آپ نے اول وقت میں پڑھ لی ہے، ظہر کی نماز سے فارغ ہو کر اب وقوف کا وقت شروع ہو چکا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ روئے زمین کے جتنے دن ہیں، جب سے زمین و آسمان بنے ہیں اور جب زمین و آسمان ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، ساری دنیا کے سارے دنوں میں سے بدر کے دن کو چھوڑ کر 9 عرفہ کا دن سب سے افضل ترین دن ہے۔ اس سے افضل اور کوئی دن نہیں۔ اس دن میں حق تعالی جل شانہ آسمان دنیا پہ جلوہ افروز ہو جاتے ہیں، اور فرشتوں کے مجمع میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، دیکھو دیکھو میرے بندے ہزاروں میل کا سفر طے کر کے بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ، پراگندہ بدن کے ساتھ، 2 چادریں اوڑھے ہوئے، برہنہ پا مجھے ہی چیخ چیخ کے پکارتے جا رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ارشاد فرماتے ہیں اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے اپنے ان بندوں کی بخشش فرما دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس قدر 9 عرفہ کو شیطان رسوا اور ذلیل ہوتا ہے، اتنا کسی بھی دن ذلیل رسوا نہیں ہوتا۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ میں نے 60 سال تک اس کو اپنا جہنم کا ساتھی بنایا تھا، اس نے اللہ کی ہر نافرمانی کی، ہر بغاوت کی، اور یہ یہاں حج پہ آیا اور کہہ رہا ہے اے اللہ بڑے گناہ کر کے آیا ہوں اور بخشش لینے آیا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اتنا کہنے پہ اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو شیطان کہتا ہے میری 60 سال کی محنت پر پانی پھر گیا۔ وہ ایک نہیں، وہ لاکھوں کو دیکھتا ہے کہ لاکھوں وہ اپنی بخشش کی درخواست کرتے ہیں تو ان کی اسی وقت بخشش کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔
تو نماز ادا کرتے ہی آپ وقوف شروع کر دیں۔ وقوف کا لفظی معنی تو ہے ٹھہرنا، یہاں وقوف کا مطلب ہے کہ آپ حق تعالی کی طرف متوجہ ہو کر دعائیں مانگنے، تلبیہ پڑھنے، تکبیرات پڑھنے، رونے دھونے اور زاری کرنے میں مصروف ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ظہر عصر کی نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور غروب ہونے تک مسلسل دعائیں مانگتے رہے، کوئی کام نہیں کیا، کوئی نفل نہیں پڑھے، صرف ایک دودھ کا پیالہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ آج کے دن آپ کا روزہ تو نہیں ہے، کیونکہ 9 ذی الحج کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ کا پیالہ سب کے سامنے نوش فرما کر گویا اپنے عمل سے بتایا کہ حاجی کے لیے روزہ نہ رکھنا بہتر ہے، تاکہ وہ وقوف انتہائی خشوع و خضوع اور یکسوئی کے ساتھ کر سکیں۔ وقوف عرفہ میں اپنی ہمت کے مطابق کھڑے ہونا سنت ہے۔ نمبر 2، وقوف اپنی ہمت اور صحت کو دیکھتے ہوئے دھوپ میں کرنا سنت ہے۔ نمبر 3، وقوف میں ہاتھوں کو اٹھانا سنت ہے۔ نمبر 4، وقوف میں دعائیں مانگنا سنت ہے۔ نمبر 5، دعا کی ابتدا اللہ کی تعریف سے کرنا سنت ہے۔ نمبر 6، پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا سنت ہے۔ نمبر 7، پھر دعا کی ابتدا اپنی ذات سے کرنا سنت ہے۔ تو نمبر 7، 100 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ اکبر، 100 دفعہ یہ پڑھنا سنت ہے۔ نمبر 8، 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 دفعہ پڑھنا سنت ہے۔ نمبر 9، درود ابراہیمی، جو درود نماز میں پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی 100 دفعہ پڑھنا، اس طرح کہ انک حمید مجید کے بعد وعلینا معہم بھی پڑھے، وعلینا معہم، اس کو چیزیں 100 دفعہ پڑھے تو حق تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ فرشتوں، اس میرے بندے نے میری توحید، میری بزرگی، میری پاکی بیان کی ہے اور میرے نبی حبیب پر درود پڑھا ہے، اس کا کیا بدلہ ہونا چاہیے؟ فرشتے کہتے یا اللہ بخشش کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کی بخشش کر دی، اگر یہ تمام عرفات والوں کے لیے مجھ سے شفاعت کرے تو میں اس کی سفارش کو قبول کروں گا۔ نمبر 11، 100 دفعہ استغفار پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ نمبر 12،
100 دفعہ کلمہ تمجید پڑھیں، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ہر دعا کو 3 دفعہ پڑھیں اور یہ یقین رکھیں کہ میں جو دعا مانگ رہا ہوں حق تعالی قبول فرما رہے ہیں۔ جس نے دعا کے لیے کہا ہو اس کے لیے بھی دعا مانگیں، گھر والوں کے لیے، خاندان والوں، پوری امت کے لیے، امت کے مظلوموں کے لیے اور امت کے بے دین اور گمراہ لوگوں کی ہدایت کے لیے، غیر مسلموں کی ہدایت کے لیے دعائیں مانگیں۔ یہ سنت ہے۔ آپ نے ابو جہل کی ہدایت کے لیے دعائیں مانگی ہیں جو آپ کا جانی دشمن تھا۔ عمر فاروق ابھی ایمان نہیں لائے تھے اور آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے تلوار لے کے نکل پڑے تھے، آپ نے ان کے لیے بھی ہدایت کی دعائیں مانگی ہیں۔ اگر آپ بددعا فرماتے تو پھر آج عمر بن خطاب فاروق اعظم اور خلیفہ ثانی نہ ہوتے۔ آپ کی دعا لگی ہے، ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا مانگیں۔ فلسطین کے مظلوموں کے لیے خوب اللہ سے گڑ گڑا کے مانگیں۔ رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنائیں۔ حسن حسین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر کی دعائیں جمع ہیں، وہ ساری دعائیں مانگ لیں، یا مضبوط قلعہ میں یہ دعائیں بھی جمع کر دی ہیں، منا مزدلفہ عرفات، تو عرفات میں مضبوط قلعہ میں درج کی ہوئی دعائیں ہی مانگ لیں، اور غروب تک دعاؤں میں مصروف رہیں۔ خاص طور پر عصر کے بعد تو زیادہ دعاؤں میں انہماک پیدا کریں کہ یہ حق تعالی جل شانہ کے انعامات کے سمیٹنے کا وقت ہے، اور حق تعالی اب بچے کھچے لوگوں کو بھی نوازنا چاہ رہے ہیں۔ اس وقت میں جلدی نہ کریں، وقوف نہ چھوڑیں، دعائیں نہ چھوڑیں۔ ہاں، جب غروب ہو جائے اب وقوف کا وقت ختم ہو گیا، اب مغرب کی نماز نہیں پڑھنی، غروب کے بعد مزدلفہ واپس لوٹ آنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ عرفات کے غروب ہونے پر جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ، حق تعالی نے آپ کی آج کی ساری دعائیں قبول فرما لی ہیں الا الدماء۔ ہاں، اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے تو قاتل کی اور ظالم کی بخشش کی دعا قبول نہیں ہوئی، باقی آپ کی ساری دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ اب مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ لوٹے، تلبیہ کثرت سے پڑھتے رہیں، تکبیرات تشریق بھی پڑھتے رہیں، مغرب راستے میں بھی نہیں پڑھنی، مزدلفہ پہنچ کر ایک اذان اور ایک تکبیر سے مغرب اور عشاء کی دونوں نمازیں اکٹھی پڑھنی ہیں۔ جماعت سے پڑھیں تو بہت اچھا، اور اگر اکیلے بھی پڑھیں گے تو مغرب عشاء اکٹھی ہی پڑھیں گے۔ پہلے مغرب کی فرض نماز ادا کریں، پھر مغرب کی سنتیں نہ پڑھیں، پھر عشاء کی فرض نماز ادا کریں، پھر مغرب کی سنتیں پڑھیں، پھر عشاء کی سنتیں پڑھیں، پھر وتر پڑھیں۔ مزدلفہ کی یہ رات
مزدلفہ میں گزارنا سنت ہے، اور صبح صادق ہونے سے پہلے جب بھی مزدلفہ آ جائیں یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ اور صبح صادق سے پہلے مزدلفہ پہنچ سکتے ہوں تو پھر مغرب عشاء مزدلفہ پہنچ کر ہی پڑھنا ضروری ہے، راستے میں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو یہ خدشہ پیدا ہو جائے کہ میں مزدلفہ میں آج 10 ذی الحج کی صبح صادق ہونے سے پہلے نہیں پہنچ سکتا، مجھے مزدلفہ پہنچنے سے پہلے ہی صبح صادق ہو جائے گی، کوئی تاخیری وجہ بن گئی ہے، تو پھر آپ صبح صادق ہونے سے پہلے راستے میں ہی مغرب عشاء کی نمازیں ادا کر لیں۔ لیکن اگر آپ صبح صادق سے پہلے مزدلفہ پہنچ سکتے ہوں تو پھر مغرب عشاء مزدلفہ پہنچ کر ہی ادا کریں گے۔ آج 10 ذی الحج کی صبح صادق مزدلفہ میں ہوگی۔ مزدلفہ میں 10 ذی الحج کی صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک کا جو وقت ہے، اس وقت میں تھوڑی دیر کے لیے مزدلفہ میں وقوف کرنا واجب ہے، اور صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب نکلنے سے 4 منٹ تقریباً پہلے تک مزدلفہ کا وقوف کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اگر آپ صبح صادق ہونے سے پہلے مزدلفہ سے نکل کر منا پہنچ گئے تو آپ پر دم واجب ہو جائے گا، اور اگر آپ مزدلفہ میں سورج طلوع ہونے کے بعد پہنچے ہیں تو بھی آپ پر دم واجب ہو جائے گا۔ طلوع آفتاب کے پہلے تک تھوڑی دیر کے لیے مزدلفہ میں وقوف کرنا، خواہ ایک لحظے کے لیے ہی کیوں نہ ہو، یہ واجب ہے۔ تو اگر کسی نے یہ وقوف نہیں کیا، طلوع آفتاب ہونے کے بعد مزدلفہ پہنچا یا صبح صادق ہونے سے پہلے مزدلفہ سے منا نکل گیا، تو اس کا واجب رہ گیا اور اس پر دم واجب ہو جائے گا۔ مزدلفہ میں بھی اسی طرح دعائیں مانگیں جیسے عرفات میں مانگی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں فجر کی نماز صبح صادق ہوتے ہی ادا فرما لی اور پھر دعاؤں میں مصروف ہو گئے، اور سورج نکلنے میں جب تقریباً 2 رکعتوں کی مقدار کا وقت رہ گیا تھا، تقریباً شروع فرما دیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ مزدلفہ کی دعاؤں کے بعد جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی جو دعا عرفات میں قبول ہونے سے رہ گئی تھی وہ مزدلفہ میں قبول ہو گئی۔ تو یہاں کی دعائیں بھی قبولیت کے اعتبار سے بہت اہمیت رکھتی ہیں، تو طلوع آفتاب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے تک خوب دعائیں مانگیں، خوب روئیں دھوئیں گڑ گڑائیں۔ اور اگر آپ تھک گئے ہیں تو رات کو تھوڑی دیر کے لیے کمر بھی سیدھی کر لیں، اور اگر آپ خوشباش ہیں، تازہ دم ہیں، تو پھر یہ رات بڑی قیمتی رات ہے، بعض نے لیلۃ القدر سے بھی افضل رات کہا ہے۔ اس رات کو قیمتی بنائیں، عبادت کریں، نفل پہلے بیدار ہو جائیں، طہارت وضو کر کے
تہجد کی نماز پڑھ کر ضرور دعا مانگیں۔ فجر کی نماز پڑھ کر وقوف کر کے آپ مزدلفہ سے چلیں گے اور منا کی طرف آئیں گے۔ بہتر ہے کہ مزدلفہ سے ہی تقریباً 70 عدد کنکریاں بھی اٹھا لیں، جو زیادہ سے زیادہ کھجور کی گٹھلی اور کم سے کم چنے کے دانے کے برابر ہوں۔ اور اگر یہ شبہ ہو کہ شاید یہ ناپاک نہ ہوں تو انہیں دھو لینا بہتر ہے، اور اگر یہ شبہ نہیں ہے پھر دھونا ضروری نہیں ہے۔ آج 10 ذی الحج ہے اور آج آپ کو حج کے اہم احکام پورے کرنے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ کنکریاں مارنے کے لیے کنکری مارنے سے پہلے تلبیہ بند کر دیں گے۔ بڑے شیطان کی رمی کے وقت تک تلبیہ پڑھتے رہنا تھا، اب تلبیہ کا وقت ختم ہو گیا۔ نمبر 2، رمی کرنے کے لیے باوضو ہونا سنت ہے۔ نمبر 3، رمی کے لیے قبلہ رو ہونا سنت ہے۔ دیکھ لیں قبلہ کس رخ پہ بنتا ہے۔ مینا کی طرف جب آپ آ رہے ہیں تو مینا کی طرف آپ کی پیٹھ ہوگی، تھوڑا سا بائیں طرف کو مڑیں گے تو پھر آپ کا رخ قبلہ کی طرف ہو جائے گا۔ نمبر 3، کنکری شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے پکڑنا سنت ہے۔ نمبر 4، کنکری مارنے کے لیے مرد کو ہاتھ بلند کرنا سنت ہے، ایسے۔ عورت ہاتھ نیچے ہی رکھے۔ مرد کے لیے سنت ہے کہ ہاتھ کو بلند کرے کہ بغل کی سفیدی نظر آئے۔ نمبر 5، کنکری پھینکتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا سنت ہے۔ نمبر 6، رغما للشیطان ورضا للرحمن، یہ پڑھنا سنت ہے۔ نمبر 7، کنکری کا جو شیطان کی نشانی کی دیوار بنی ہوئی ہے، اس دیوار کے 4 فٹ کے حد کے اندر گرنا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے حکومت سعودیہ نے اس شیطانی علامت کی دیوار کے ارد گرد ایک چھوٹی دیوار بنائی ہوئی ہے۔ اس چھوٹی دیوار کے اندر کنکری پہنچ گئی تو وہ آپ کی شمار ہو گئی۔ اور نمبر 8، کنکری اس دیوار کی جڑ میں مارنا سنت ہے، دیوار کے اوپر مارنا سنت نہیں ہے۔ اور اگر کنکری دیوار کے اوپر لگ کر اس چھوٹی دیوار سے باہر جا کے گری تو یہ کنکری شمار نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ ہر کنکری کو الگ الگ مارنا واجب ہے۔ اگر کسی نے 7 کنکریاں اکٹھی مار دی تو وہ 1 کنکری شمار ہوگی، 6 کنکریاں الگ الگ دوبارہ مارنا واجب ہوگا۔ کنکری ہر حاجی کو خود مارنا واجب ہے، بغیر شرعی عذر کے کسی کو اپنا وکیل بنا دینا جائز نہیں ہے۔ ایسا کیا تو گناہ بھی ہوگا اور دم بھی واجب ہو جائے گا۔ عذر یہ ہے کہ آدمی اتنا بیمار ہے کہ چل کر شیطان تک نہیں پہنچ سکتا، اور کسی ویل چیئر وغیرہ کے ذریعے سے بھی اس کے لیے وہاں پہنچنا
مشکل ہے، کوئی ایسا بیمار ہے تو پھر وہ تو معذور ہے، وہ کسی کو اپنا وکیل بنا سکتا ہے۔ اور اگر ایسا بیمار نہیں ہے، وہ چل کر یا ویل چیئر پہ شیطان تک پہنچ سکتا ہے، خواہ عورت ہے، تو پھر ہر ایک کو خود رمی کرنا واجب ہوگا۔ آج 10 ذی الحج کو رمی کا وقت صبح سورج کے نکلنے سے لے کر زوال تک سنت وقت ہے، زوال سے لے کر غروب تک جائز وقت ہے، کہ اگلے دن کی صبح صادق تک مکروہ وقت ہے۔ لیکن اگر کسی کو کوئی عذر ہو اور وہ غروب کے بعد رمی کرتا ہے تو پھر انشاءاللہ مکروہ نہیں ہوگا عذر کی وجہ سے۔ آج آپ نے سب سے پہلے بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماری ہیں۔ کنکریاں مارنے کے بعد واپس لوٹیں، کھڑے ہو کر دعا نہیں مانگی، اور واپس لوٹتے ہوئے دل میں زبان سے دعا مانگتے رہے۔ نمبر 2، آپ نے اب قربانی کرنی ہے، اور یہ قربانی حج کا واجب ہے، کیونکہ آپ حج تمتع کر رہے ہیں۔ آپ نے پاکستان سے یہاں پہنچ کر عمرہ ادا کیا تھا، پھر احرام کھول دیا تھا، پھر 7 یا 8 ذی الحج کو مکہ مکرمہ سے احرام باندھ کر آپ نے بنا کے احکام پورے کیے ہیں، تو یہ حج آپ کا حج تمتع کہلاتا ہے۔ تمتع کا معنی ہے فائدہ اٹھانا، نفع اٹھانا۔ کیا مطلب؟ کہ آپ نے سفر تو ایک کیا اور ایک سفر میں 2 فائدے اٹھا لیے، عمرہ بھی کر لیا اور حج بھی کر لیا۔ تو آپ کو یہ حج تمتع ہے، تو 2 عبادتوں کا فائدہ حاصل کرنے کی وجہ سے آپ کو شکرانے کے طور پر ایک قربانی کرنا ہوگی، جس کو دم تمتع کہتے ہیں، دم شکر بھی کہتے ہیں، اور یہ حاجی پر واجب ہے۔ سنت تو یہ ہے کہ یہ قربانی اپنے ہاتھ سے کریں، اور اگر آپ خود ذبح نہیں کر سکتے پھر دوسرا درجہ یہ ہے کہ اپنے سامنے اپنی قربانی، اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر اپنے گروپ کے باہمت حاجیوں کو اپنی طرف سے وکیل بنائیں، اور وہ آپ کی قربانی قربان گاہ میں جا کر اپنے سامنے کر دیں۔ یا پھر آخری درجہ یہ ہے کہ اگر کسی اور شخص پر آپ کو پکا اعتماد و یقین ہے تو پھر اس کے ذریعے سے قربانی کروا لیں۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ وہاں اکثر لوگ جن سے آپ کا کوئی صحیح تعارف نہیں ہے، وہ قربانی کے نام پر پیسے بٹور لیتے ہیں اور قربانی نہیں کرتے ہیں۔ اس کا خیال رکھنا ہے۔ حکومت سعودیہ بھی قربانی کرتی ہے، تو حکومت کے قربانی کرنے میں تو کوئی شک شبہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حاجی کو 3 کام ترتیب سے کرنا واجب ہے۔ پہلے بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا، پھر اس کے بعد قربانی کرنا، قربانی کرنے کے بعد پھر سر منڈوانا یا عورتوں کا بال کاٹنا۔ یہ 3 کام اسی ترتیب کے ساتھ کرنا واجب ہیں۔ اگر ترتیب عدل بدل ہو گئی تو پھر ایک اور دم واجب ہو جائے گا۔
اور حکومت سعودیہ کی جو قربانی کا وقت ہے وہ آپ کو صحیح طور پر معلوم نہیں ہو سکتا۔ حکومت سعودیہ کی طرف سے جو ٹوکن دیتے ہیں وہ آپ کو کہہ دیں گے کہ آپ 10:30 بجے احرام کھول لیں۔ وہ ہر ایک کو یوں ہی کہتے ہیں 10:30 بجے احرام کھول لیں، اس لیے کہ وہ حضرات حنبلی مسلک کے پیروکار ہیں۔ تو حنبلی مسلک میں یہ 3 کام ترتیب سے کرنا واجب نہیں ہے۔ اگر کسی نے رمی نہیں کی، قربانی کر لی تو ان کے ہاں کوئی حرج نہیں۔ کسی نے سر پہلے مونڈ لیا بعد میں قربانی کر دی تو ان کے ہاں کوئی حرج نہیں۔ لیکن ہم حنفی ہیں، ہمارے مسلک میں اگر رمی نہیں کی، قربانی کر لی تو پھر ایک دم دینا پڑ جائے گا، یا سر مونڈ لیا اور ابھی تک قربانی نہیں ہوئی تو بھی دم دینا پڑے گا۔ تو ترتیب برقرار رکھنے کی آپ کو ضرور پوری کوشش کرنا ہوگی۔ قربانی آپ کی ہو گئی، اب آپ سر منڈوا لیں اور سلے ہوئے کپڑے پہن لیں۔ احرام کی جو 10 پابندیاں ہیں، احرام کی جو 12 پابندیاں تھیں ان میں سے 10 پابندیاں ختم ہو گئیں، 2 پابندیاں ابھی برقرار ہیں، میاں بیوی کے آپس کا تعلق اور اس سے متعلقہ کسی قسم کا بھی کوئی قول و فعل وہ ابھی تک برقرار ہے۔ آج کے دن یہ تینوں کام کر لیں تو اچھی بات ہے۔ رمی تو بہرحال 11 ذی الحج کے صبح صادق ہونے سے پہلے کر لینا واجب ہے۔ اگر 11 ذی الحج کی صبح صادق ہو گئی ہے اور آپ نے ابھی تک رمی نہیں کی تو آپ پر دم واجب ہو جائے گا، اور پھر آپ کو 11 ذی الحج کی رمی کے ساتھ 10 ذی الحج کی رمی کی قضا بھی کرنی پڑے گی۔ 7 پتھر 10 ذی الحج کے بھی بڑے شیطان کو مارنے ہوں گے، اور 11 ذی الحج کی بھی تینوں شیطانوں کی رمی کرنی ہوگی۔ 11 اور 12 ذی الحج کو زوال کے بعد تینوں شیطانوں کی رمی واجب ہوگی۔ چھوٹے شیطان کی رمی کر کے ایک طرف ہٹ جائیں، قبلہ رو ہو کے لمبی دعا مانگیں، پھر درمیانی شیطان کی اسی طرح رمی کر کے ایک طرف ہٹ جائیں، قبلہ رو ہو کے لمبی دعا مانگیں۔ یہ جگہیں دعاؤں کے قبول ہونے میں انتہائی اہم ہیں، خوب گڑ گڑا کے دعا۔ اور بڑے شیطان کی رمی کر کے کسی بھی وقت کھڑے ہو کے دعا مانگنا سنت نہیں ہے، بس بڑے شیطان کی رمی کریں پھر چلتے ہوئے دعا مانگیں۔ 10 ذی الحج کو رمی کر کے اگر آپ طواف زیارت کے لیے بیت اللہ آ گئے ہیں اور اگر ابھی آپ کی قربانی نہیں ہوئی ہے تو پھر آپ احرام ہی میں ہوں گے، سر نہیں منڈوائیں گے، احرام نہیں کھولیں گے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں طواف زیارت کر لوں تو اس کی گنجائش ہے، آپ اسی طواف زیارت کرتے ہیں تو کر لیں۔ تاہم سنت یہ ہے کہ طواف زیارت قربانی کر کے سر مونڈ کر سلا ہوا لباس پہن کر کریں۔ اگر مجبوری ہے اور آپ حرم پہنچ گئے ہیں اور طواف کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ اگر احرام کی حالت میں ہیں تو پھر استباء کریں، طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کریں۔ اگر سلے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، قربانی ہو چکی ہے، سر مونڈ لیا ہے، سلے ہوئے کپڑے پہن لیے ہیں، پھر استباء نہیں ہوگا، یعنی دایاں کندھا ننگا نہیں کریں گے،
لیکن رمل سلے ہوئے کپڑوں میں بھی کریں گے۔ تو پہلے 3 چکروں میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں گے اور شانوں کو ہلا ہلا کے چلیں گے۔ اور اس میں قاعدہ یہ ہے کہ جس طواف کے بعد بھی سعی کرنا ہو اس طواف کے پہلے کرنا سنت ہے۔ تو چونکہ ابھی آپ نے طواف زیارت کر کے سعی کرنی ہے، لہذا اس میں رمل کرنا سنت ہے۔ قاعدے کے مطابق طواف کریں، پھر 2 رکعت واجب الطواف پڑھیں، زمزم پئیں، دعائیں مانگیں، پھر نماز استلام کریں، پھر قاعدے کے مطابق صفا پہاڑی پہ آئیں اور نیت کریں، 3 دفعہ اللہ اکبر، 3 دفعہ کلمہ توحید، لمبی دعا مانگیں، پھر قاعدے کے مطابق سعی مکمل کر لیں۔ سعی مکمل کر کے پھر آپ کو واپس مزدلفہ پہنچنا ہے اور مزدلفہ میں 11-12 کا قیام کرنا ہے، اور 11-12 ذی الحج کو زوال کے بعد تینوں شیطانوں کی بالترتیب رمی کرنی ہے۔ تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ 12 ذی الحج کی رمی جانا چاہتے ہوں تو غروب سے پہلے منا سے نکل آئیں، لیکن سنت یہ ہے کہ 12 ذی الحج کی رمی کر کے بھی منا کے خیموں میں ٹھہریں، اور 13 ذی الحج کی رمی زوال کے بعد کر کے پھر واپس اپنے ہوٹل میں آئیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 کی رمی فرما کے 13 ذی الحج تک منا کے خیموں میں قیام فرمایا تھا، اور 13 ذی الحج کو زوال کے بعد رمی کر کے پھر آپ مکہ مکرمہ تشریف لائے تھے۔ تو آپ علیہ السلام کی اتباع میں 13 ذی الحج کی رمی کر لینا بھی سنت ہے۔ تاہم 12 ذی الحج کی رمی کر کے غروب سے پہلے منا سے نکل آئیں تو یہ بھی جائز ہے، کوئی کراہت نہیں ہے۔ اب یہاں تک کہ جتنے مسائل ہوئے ہیں اس کے بارے میں اس سے پوچھ سکتے ہیں، آگے انشاءاللہ پھر کل کو مسائل بیان کریں گے۔ یہ بدل کی مختلف بات ہوئی ہے، کیونکہ والدین بوڑھے ہوں، بیمار ہوں، لیکن صاحب استطاعت حج نہیں کر سکتے، تو کسی کو پھر اس صورت میں حج بدل کے لیے بھیجا جا سکتا ہے؟ ہاں، اگر کسی پہ حج فرض ہے، مالی استطاعت حاصل ہے، لیکن ایسا بیمار معذور ہے کہ خود سفر نہیں کر سکتا، خود حج نہیں کر سکتا، طواف نہیں کر سکتا، تو پھر اس پہ فرض ہے کہ وہ اپنی طرف سے کسی کو بھیج کر حج بدل کروائے۔ اب والدین صاحب استطاعت میں فوت ہو گئے تو وہ اب ان کی جو پراپرٹی ہے، وراثت ہے، اس کو تقسیم سے پہلے حج کے اخراجات مائنس کر کے اس طرح حج بدل کروایا جا سکتا ہے؟ اگر تو فوت ہونے سے پہلے انہوں نے حج کی وصیت کی تھی، پھر ان کے چھوڑے ہوئے مال کے تیسرے حصے سے حج بدل کروانا ورثاء پہ واجب ہے، اور اگر وصیت نہیں کی پھر ورثاء پہ واجب تو نہیں ہے، لیکن اگر سارے ورثاء بالغ ہیں اور بخوشی حج کرواتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہے، اور یہ والدین کے حق کی ادائیگی کی ایک صورت ہے۔ یعنی کہ بچے پیسے اکٹھے کر کے کسی کو بھیج سکتے ہیں؟ بالکل بھیج سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں بھی کوئی شرط ہے کہ پہلے اس شخص نے حج بدل کے لیے اپنا حج کیا ہو؟ ہاں، جسے حج بدل پہ بھیجیں، سنت یہ ہے کہ اس نے اپنا فرض حج ادا کر لیا ہو۔ 10 ذی الحج کو مکہ مکرمہ سے مزدلفہ واپس جانا یا منا واپس جانا؟ طواف زیارت کر کے واپس منا کے خیموں میں آنا ہے۔ یہ فرمایا ہے کہ جو حاجی حج پہ ہیں تو وہ قربانی پاکستان میں بھی کریں گے؟ ہاں جی،
یہ تو حج کی قربانی ہے، اور ایک قربانی عید الاضحیٰ کی ہوتی ہے۔ جو حاجی حج کے دنوں میں مقیم ہیں، یعنی ان کا 15 دن کا قیام بنتا ہے، تو پھر وہ عید الاضحیٰ کی قربانی الگ سے کریں گے۔ چاہیں تو وہ قربانی بھی وہیں مکہ میں کر لیں، اور چاہیں تو پیچھے اپنے گھر والوں سے کہہ دیں تو وہ ان کی طرف سے یہاں پہ ان کی قربانی کر دیں۔ دونوں طرح جائز ہے۔ ساتھ میں کسی ایک امام کو مقرر کر کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اور دین کو جماعت پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بہتر ہے، یہ وہ اپنی الگ پڑھے؟ بہتر ہے خواتین اپنے ہی خیموں میں اپنی نماز الگ الگ ادا کریں۔ تاہم اگر خواتین کا خیمہ ان مردوں کے خیمے کے بالکل ساتھ ہے، اور جہاں مردوں کی صفیں بنی ہیں ان کی صفوں سے اور خواتین کی صفوں میں 8 فٹ کا فاصلہ نہیں ہے، اور پھر وہ باجماعت نماز پڑھ لیتی ہیں تو جائز ہے۔ لیکن امام کو عورتوں کی امامت کی نیت کرنا ہوگی۔ اگر امام عورتوں کی امامت کی نیت نہیں کرے گا پھر عورتوں کی نماز نہیں ہوگی۔ طواف زیارت 10 ذی الحج کو، 11 ذی الحج کو، 12 ذی الحج کے سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے کر لینا واجب ہے۔ 12 ذی الحج کے سورج ڈوبنے سے پہلے بھی کر لیں تو بلا کراہت جائز ہے، کوئی گناہ کوئی حرج نہیں ہے۔ افضل تو یہی ہے کہ 10 ذی الحج کو طواف زیارت کر لیں۔ یہ طواف زیارت کی جو صحیح ہے، مطلب صحیح کرنی ہے، جو میں نے سنا کہ جس سے کہ وہ طواف زیارت کی جو صحیح ہے، جس دن ہمیں 7 یا 8 بلکہ منا جانا ہے، ہم 4 گھنٹے پہلے اپنا احرام باندھ کے نفلی طواف کر کے اس کی اگر وہاں پہ صحیح کر لے تو وہ اس کی جگہ ہو جائے گی وہ صحیح۔ ہاں، اگر حج تمتع کرنے والا منا جانے سے پہلے حج کا احرام باندھ کر ایک نفلی طواف کرے اور پھر حج کی سعی بھی ساتھ کر لے تو پھر اسے طواف زیارت کے بعد سعی نہیں کرنا ہوگی۔ لیکن افضل یہی ہے کہ حج تمتع کرنے والا حج کی سعی طواف زیارت کے بعد کرے۔ کر سکتا ہے اس میں گنجائش ہے، مطلب پہلے کرے تو کر سکتا ہے۔ سوال یہ تھا کہ ابھی آپ نے قربانی کے حوالے سے جو بتایا، وہاں پہ سرکاری سہولیت کے طور پر بھی ہم نہیں کر سکتے، اب نئی قربانی لی گورنمنٹ سے، اب ہم کیا کریں؟ میں نے یہ سنا کہ آپ کا بھی کوئی ادارہ ایسا ہے وہاں پر جسے ہم جا کے ملیں اور شریر بنا لیں، قربانی ہو جائے؟ ہماری طرف سے تو ایسا بندوبست نہیں ہے۔ اگر حاجی ذرا ہمت کرے، جیسے باقی احکام پورے کر رہا ہے، باہمت ہو، قربان گاہ تک پہنچ جائے اور خود قربانی کا جانور خرید لے اور پھر ساتھ قربان گاہ میں لے جائے اور سامنے کروا لے تو یہ ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے۔ اور اگر سرکاری قربان گاہ میں چلا جائے، 2 قربان گاہیں ہیں، تو پھر وہیں سے بھی ٹوکن کے کیبن لگے ہوتے ہیں، وہاں سے ٹوکن خرید دے یا مکہ مکرمہ سے کہیں سے خرید کر چلا جائے اور وہاں پہنچ کر قربان گاہ کے دروازے پر ذبح کرنے والے ہوں گے، انہیں دکھا کر کہے کہ یہ میرا ٹوکن ہے، یہ میرا جانور میرے سامنے ذبح کر دو۔ ایک ٹوکن ہے یا زائد ٹوکن آپ دوسرے حاجیوں کے بھی ساتھ لے کے چلے جائیں تو وہ آپ کے ٹوکنوں کی تعداد کے برابر آپ کے سامنے آپ کی قربانیاں کر دیں گے۔ یہ صورت بھی ممکن ہے، لیکن ذرا ہمت کرنی پڑے گی۔ جو نماز ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ مغرب کی شرح کٹی کرنی ہے بزرگ کو، لیکن 10 حج کو صبح نہیں پہنچنا ہے تو وہ نماز آپ نے پھر مسائل سنے ہی نہیں ہیں۔
اب دیر سے پہنچے ہیں۔ نہیں میں بات میری سمجھ نہیں 9 ذی الحج کو غروب تک عرفات میں رہنا ہے، غروب کے بعد پھر مزدلفہ آ جانا ہے اور مغرب عشاء کی نماز مزدلفہ میں آ کر پڑھنی ہے۔ اگر آپ پہنچنے میں دیر کر دیتے ہیں یا آپ کو دیر ہو جاتی ہے تو 10 ذی الحج کی صبح صادق سے پہلے جب بھی مزدلفہ آئیں مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ میں ہی پڑھیں۔ جو لوگ رمضان حرم پاک میں گزارتے ہیں اور عید بھی وہیں کرتے ہیں، ان کے لیے صدقہ فطر وہاں کے حساب سے دیا جانا ہے، اس طرح اور صدقہ بھی وہاں کے حساب سے دیا جائے گا یا یہاں اپنے ملک کے حساب سے۔ جیسا کہ اگر بال ٹوٹ جائے احرام کی حالت میں تو جو 2.25 کلو گندم دینا ہے وہ وہاں کے حساب سے یا یہاں پاکستان کے حساب سے ادا کریں۔ جہاں دیں اس جگہ کی جو قیمت بنے اس کا حساب کر لیں، وہاں دیں تو وہاں کی جو قیمت بنے، یہاں دیں تو یہاں کی جو قیمت بنے اس کا حساب کریں۔ ہاں، عورتوں کو وقوف عرفات کے لیے مسجد نمرہ میں جانا بالکل مناسب نہیں ہے، وہ اپنے خیمے میں ہی نماز ادا کریں اور وقوف بھی اپنے ہی خیمے میں کریں، خیمے سے باہر نہ نکلیں۔ ہم لوگوں نے 2019 میں عمرہ کیا، اس وقت میرے والد صاحب میرے ساتھ تھے، وہ فوت ہو گئے ہیں۔ کیا میں ان کا احرام اب حج پر استعمال کر سکتا ہوں؟ ہاں، اگر پاک صاف ہے تو کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ محرم ماسک نہیں لگا سکتا، طواف قدوم متمتع کرے گا، طواف قدوم متمتع نہیں کرے گا۔ طواف قدوم صرف الگ حج کرنے والے کے لیے ہے یا قران کرنے والے کے لیے ہے، تمتع کرنے والے کے لیے طواف قدوم نہیں ہے۔ اگر کسی خاتون کو حج کے دنوں میں حیض آ جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ حج کا احرام باندھے، نفل نہیں پڑھے گی، طواف زیارت نہیں کرے گی، مسجد حرام میں یا کسی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، نماز اور قرآن کریم نہیں پڑھ سکتی، باقی حج کے سارے احکام پورے کرے گی اور طواف زیارت کرنے کے لیے پاک ہونے کا انتظار کرے گی۔ جب پاک ہو جائے گی پھر غسل کر کے طواف زیارت کرے گی، بے شک 12 ذی الحج کے بعد ہی پاک ہو۔ اسی طرح اگر کوئی عورت یہاں سے مکہ مکرمہ جا رہی ہے یا مدینہ طیبہ سے اس کی مکہ مکرمہ روانگی ہو رہی ہے اور وہ حیض کی حالت میں ہے تو اسے احرام باندھ کر ہی مکہ مکرمہ آنا واجب ہے۔ بغیر احرام باندھے مکہ مکرمہ جائے گی تو گناہگار بھی ہوگی اور دم بھی واجب ہوگا۔ اور اگر واپسی کی فلائٹ کا دن قریب ہے اور خاتون پاک نہیں ہوئی، اب وہ طواف زیارت کیسے کرے گی؟ ناپاکی کی حالت میں طواف زیارت کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی پرواز کو متعلقہ ایئر لائن والوں سے مل کے مؤخر کروائے۔ اگر اس کے ساتھی یا گروپ والے جاتے ہیں تو چلے جائے یا اپنے محرم کے ساتھ رک جائے، اصل طریقہ یہی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ناپاکی کی حالت میں، حیض کی حالت میں طواف کر لیتی ہے تو فرض طواف تو ہو جائے گا لیکن گناہگار بھی ہوگی اور ایک گائے قربان کرنا پڑے گی، ایک گائے یا ایک اونٹ حرم میں ذبح بھی کرنا پڑے گا۔ اور طواف زیارت کیے بغیر حج بھی نامکمل ہے اور وطن واپس لوٹ آنا بھی ناجائز ہے، اور جب تک طواف زیارت نہ کر لیں
تو آخری دو پابندیاں مستقل برقرار رہیں گی، میاں بیوی ایک دوسرے پہ حرام رہیں گے۔ ہاں، فلائٹ مؤخر کروائیں اور پاک ہونے کے بعد غسل کر کے طواف زیارت کریں۔ اگر 10 کی رمی کے بعد عزیزیہ اپنی بلڈنگ چلے گئے، طواف زیارت کیا، اپنی بلڈنگ ہی میں قیام کیا، 11-12 کی رمی وہیں سے کی تو کیا حکم ہے؟ 11-12 کی راتیں اور دن منا میں رہنا سنت ہیں۔ اگر منا میں یہ دن نہیں گزارے تو سنت رہ گئی، ثواب میں کمی آ جائے گی، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، کوئی شدید معذور بیمار ہے جو منا کے خیمے میں ٹھہر ہی نہیں سکتا، وہ الگ بات ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق 10 ذی الحج کی کیا ترتیب ہے؟ پہلے بڑے شیطان کی رمی، پھر قربانی، پھر سر موننا، پھر لباس پہن کر 10 ذی الحج کو ہی طواف زیارت کرنا۔ پاؤں پر الرجی ہے، ابھی بھی زخم ہے، شفا کی نیت سے زمزم پاؤں پہ لگا سکتے ہیں۔ حج پر جانے سے پہلے رشتہ داروں کو مل کر جانا چاہیے یا اس کی کوئی دینی حیثیت ہے؟ مل کر اس لیے جانا چاہیے کہ اگر کوئی ناراضگی ہے تو اسے دور کر دیا جائے۔ دکھلاوے کی نیت سے تو بے شک نہ جائیں، اپنا حج پہ جانا ظاہر کرنے کی نیت سے تو نہ جائیں۔ ہاں، صلہ رحمی کی نیت سے اور معافی تلافی کی نیت سے ضرور جائیں۔ صلہ رحمی تو محرم رشتہ داروں کے ساتھ ہے، اور باقی جو پڑوسی ہیں، عام مسلمان ہیں، ان سے بھی بلا وجہ اپنے ذاتی معاملات کی وجہ سے تعلقات توڑ کے رکھنا جائز نہیں ہے، دل میں بغض کینہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق۔ میدان عرفات میں اور مزدلفہ میں حاجیوں کے خیموں میں فوم کے گدے بچھے ہوتے ہیں، تو سنت یہ ہے کہ گدے اٹھا کے نیچے جو قالین ہے اس پہ نماز پڑھیں، سنت یہ ہے۔ اور اگر آپ گدوں پہ پڑھتے ہیں تو پیشانی گدوں پہ ٹک تو جاتی ہے، زیادہ دبائیں تو تھوڑی سی دبتی ہے، لیکن پیشانی ناک ٹک جاتا ہے، تو اس طرح سجدہ ادا تو ہو جائے گا لیکن سنت کے مطابق نہیں ہوگا۔ مزدلفہ والی رات کو مطلب عبادت کی رات ہے، عبادت کرنی چاہیے پوری رات۔ تو میں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو مطلب انہوں نے اپنی عبادت انہوں نے کی، انہوں نے حرام کو مطلب تقریبی آرام کرنا چاہیے۔ اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو پھر ضرور آرام کریں، صبح تازہ دم ہو کے اٹھیں، اور اگر آپ باہمت ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ میں تازہ دم ہوں، مجھے آرام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو پھر یہ رات بڑی قیمتی رات ہے۔ اپنی حالت کو دیکھیں۔ احرام کی حالت میں اگر غسل فرض ہو جائے تو غسل کریں، بے شک چادریں دھو لیں یا بدل لیں، کوئی حرج نہیں۔ عرفات میں جب ہم پہنچتے ہیں وقوف عرفات ہم جب کرتے ہیں، یقیناً عرفات کے میدان کی ایک باؤنڈری ہے کہ اس کے اندر ہمیں جانا ہے، تو جبل رحمت جو ہے وہ اسی کا حصہ ہے یا اس سے باہر ہے؟ جبل رحمت میدان عرفات کا ہی حصہ ہے، باہر نہیں ہے۔ البتہ مسجد نمرہ کا شروع کا کافی سارا حصہ میدان عرفات سے باہر ہے، تو جو حاجی مسجد نمرہ میں ہوں وہ اس کا خیال کر لیں۔ مسجد نمرہ میں حدود عرفات کے لیے سبز لائٹیں لگی ہوتی ہیں، اور وہ بتاتے بھی ہیں کہ آپ سبز لائٹوں کے اندر چلے جائیں، اس کا خیال رکھیں۔ وقوف عرفہ کا سارا میدان ہی افضل ہے، کوئی خاص جگہ افضل نہیں، جہاں آپ کا خیمہ وہی آپ کے لیے افضل ہے۔ اگر آپ
مسجد نمارہ میں بآسانی جا سکتے ہیں، پورے دھیان توجہ سے خشوع و خضوع یکسوئی سے سن سکتے ہیں، پھر سنت ہے پھر سنیں۔ لیکن اگر آپ کو یکسوئی نہیں ملے گی، پریشان ہوں گے، تھکیں گے، پھر یکسوئی مقدم ہے۔ اب دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اے اللہ، جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، کہنا سننے میں جو کمی کوتاہی ہوگی معاف فرما۔ اے اللہ، ہم سب کے اور تمام حجاج کے حج کو اپنی بارگاہ میں آسان بھی فرما، قبول بھی فرما۔ ہم سب کو اور تمام حجاج کو حج مبرور نصیب فرما، اور حج کی ساری برکتیں اور حج کے سارے اجر و ثواب و انعامات کا مستحق فرما، اور حج کی برکتیں پورے عالم اسلام پر عام فرما، اور امت مسلمہ کی بگڑی بنا، اور ساری پریشانیاں ہم سب کی دور فرما، ہم سب کی دنیا بھی اچھی فرما اور ہماری آخرت بھی اچھی فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ جو لوگ تیرے گھر تک پہنچنے کی دل میں تڑپ رکھتے ہیں، اے اللہ ان کے لیے اپنے گھر میں پہنچنا آسان فرما، سارے وسائل مہیا فرما اور ساری رکاوٹیں دور فرما۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، امید رکھتے ہیں سب کی دلی جائز دعائیں پوری فرما۔ جتنی خیریں تیرے نیک بندوں نے تجھ سے مانگی ہیں، وہ ساری ہم سب کو پوری امت کو عطا فرما، اور جن برائیوں سے پناہیں مانگی ہم سے پناہ نصیب فرما۔ ہماری دنیا بھی اچھی فرما، اور ہمیں آخرت میں بھی سرخرو اٹھانا، اور حساب و کتاب اور عذاب و عقاب کے بغیر جنت الفردوس کے اعلیٰ درجات پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں اپنے ایمان والے خاندانوں سمیت جگہ عطا فرما دینا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام